ماؤں کے اندر یہ جو اولاد کے بارے میں شفقت والا، نرمی والا، رحمت کا مزاج جو تھا، نفسا نفسی کے عالم نے اس کو آہستہ آہستہ گھن لگا دیا ہے، اور ماؤں کے اندر وہ شفقت اور وہ شفقت کے وہ زاویے، وہ انداز، وہ طریقے تقریباً ماند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ جس طرح ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح والدین کا، اس میں سے پھر چونکہ ماں کی شفقت زیادہ ہوتی ہے تو ماں کی شفقت کو یوں سمجھے، ایک ادب والے الفاظ کے اندر بھی یوں کہیں تو کچھ کمزوری لاحق ہو چکی ہے۔ کچھ علاقوں کی مائیں اولاد کے لیے ہر زاویے سے سوچتی ہیں۔ کسی جگہ پر جہاں خاص طور پر نفسا نفسی کا عالم ہے، کمانے کی فکر زیادہ ہے، اکٹھا کرنے اور جوڑنے کی فکر زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے اولاد کی تربیت میں کافی حد تک کمزوری آ چکی ہے، خصوصاً شہروں کے اندر یا دیہاتوں کے اندر جہاں پر مائیں کام پہ زیادہ نکل جاتی ہیں، شہروں کے اندر کمائی پہ چلی جاتی ہیں کہ ایک سرکاری نوکری ہے، سرکاری کے بعد پھر پرائیویٹ نوکری ہے، اور پرائیویٹ نوکری کے بعد پھر اپنا کلینک ہے، اپنی ذاتی کوئی مصروفیت ہے۔ تو ویسے تو ان پرائیویٹ اور سرکاری نوکری کے بعد ٹائم تو رات کو بچتا نہیں ہے، تو اولاد کو ٹائم کیسے دیں گے؟ وہ اولاد کو ٹائم دیں بھی صحیح تو اس نوکریوں کا سوچ ہوگی یا اولاد کی سوچ ہوگی؟ تو یہ جو شفقت والا ماحول ہے بہت ہی حد تک ماند پڑ چکا ہے۔ جس طریقے سے ایک میاں بیوی دونوں ٹیچر تھے، تو بچہ بھی ان کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ یہ سوال آیا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ تو ایک بچے نے لکھا میں موبائل بنوں گا۔ تو ماں نے جب یہ پیپر چیک کیا تو رونے لگ گئی۔ گھر والے نے پوچھا خیر تو ہے؟ نے کہا یہ پڑھو۔ اس نے پڑھا، پھر کیا ہوا؟ بچے لکھ دیتے ہیں ایسے۔ اس نے کہا یہ دیکھو، یہ رول نمبر کس کا ہے؟ تمہارے بیٹے کا ہے۔ تمہارا بیٹا یہ کہتا ہے کہ مجھے موبائل بننا زیادہ پسند ہے، اور نیچے ریزن بھی لکھی ہے، اس وجہ سے کہ میرے ابا جب رات کو گھر آتے ہیں تو وہ بھی موبائل کو دیکھ رہے تھے، میری اماں بھی موبائل کو دیکھ رہی ہوتی، تو کہتے ہیں کاش کہ میں موبائل ہوتا، یہ پڑھنے کے بعد میں موبائل بننا چاہتا ہوں تاکہ میری اماں میرے ابا مجھے ٹائم تو دیں۔ تو اس حد تک ٹائم دینے میں جو کنجوسی ہے، یہ بچوں کی تربیت یہ مائنس میں جا رہی ہے۔ پھر بچے جس طرف رخ آتا کر لیتے ہیں، اور پھر مائیں جب رات کو دیر سے سوئیں گی، صبح کو دیر سے اٹھیں گی، تو بچوں نے سکول جانا ہے تو کیا کھا کے جائیں گے؟ کیونکہ ہمارا کچھ مدرسے سے تعلق ہے، تعلیم سے تعلق ہے، اور خصوصاً ان بچوں سے تعلق ہے کہ جو سکول کے اندر پڑھتے ہیں۔ صبح کو مائیں یہ ظلم کرتی ہیں، اٹھاتی ہیں اور بستے سمیت بھیج دیتی ہیں، منہ بھی سکول جا کے دھونا بھائی، یا منہ دھلایا اور بھیج دیا چلو بھائی۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس بچے کو 5 گھنٹے اس نے پڑھنا ہے، 6 گھنٹے اس نے پڑھنا ہے، 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک اس نے سکول کے اندر پڑھنا ہے، اور 6 پیریڈ 7 پیریڈ 8 پیریڈ اس نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے دماغ میں کیا کچھ آئے گا کہ جب اس کا پیٹ خالی ہے، وہ غذا اس کو مل نہیں رہی، ساری رات اس کے پیٹ نے خالی گزاری ہے، رات کے 8 بجے سے کھانا کھایا ہوا، دن کو پھر اگلے دن اس کو 1 بجے بھی اگر کھانا ملے تو بڑی غنیمت ہے، پھر صبح ظہر کو آئیں گے کھانا تیار نہیں ہوگا، پھر شام کو جا کے کھانا کھائیں گے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ مائیں ظالم نہیں ہیں؟ ماؤں کے دل کے اندر وہ رحمت والا جذبہ کہاں چلا گیا؟ صبح کو رس کیک دیں گی یا رات کو بنا ہوا کچھ نہ کچھ جوس کا ایک گلاس دے دیں گی، بس ہم نے بڑا احسان کر لیا اس بچے پہ۔ یہ اگر اس کو پیار کے لفظوں میں بھی کہیں تو یہ عورتوں کی کم ہمتی بھی کہہ لیں، اس کو نااہلی بھی کہہ لیں، یا اپنے رحمت کا جو جذبہ ہے اس کی کمی کہہ لیں۔ سادے سادے الفاظ میں یہ چیز ہے۔ بچے نے سکول جانا ہے، سکول کے بعد پھر آ کے اس نے
مدرسے وہ ٹیوشن جانا ہے، ٹیوشن کے بعد پھر مدرسے پڑھنا، لیکن روٹی اس کو ملے گی ایک ٹائم یا 2 ٹائم گزارے لائق۔ پاپڑ سے کیا ہوتا ہے، پاپے سے کیا ہوتا ہے، رس کیک سے کیا گزارا ہوتا ہے، چلو چنے چاول جو ہوتے ہیں ان سے کیا گزارا ہوتا ہے۔ جب تک کہ انسان آٹے کی روٹی نہ کھائے تو بچے کا دماغ یہیں سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر پڑھے گا کیا؟ پھر مار مار کے اس کو پڑھانا، استاد بھی مارے، ٹیچر بھی مارے، ماں باپ بھی مارے، کیوں نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا، پوزیشن ہی کیوں نہیں لیتا، دوسروں کے بچے ہیں وہ تیرے جیسے ہیں تو اس سے چھوٹے ہیں، یہ پوزیشن نہیں دیتے، تو ان کا سر کھا جاتے ہیں۔ پھر اس چیز کو تھوڑا سا سوچیں، بچوں کے اندر ماں والا جذبہ ماں کے اندر جو ماں والا جذبہ ہے اس کو اجاگر کریں تو بچے کے اندر محبت پیدا ہوگی، ورنہ اس طریقے سے کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہوگی۔